Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am your English teacher, Mr. Tariq Ahmed Bhatt, and today we are going to read a very new lesson, and the name of this very lesson is the Handful of Dates. It's a story, and it has been written by Tayyib Saleh. So, dear students, this very story is about a boy who loves his grandfather very much because of his qualities, but with the passage of time he comes to know that his grandfather was not a good type of person, because he was not having good relation with his I mean to say neighbors. So the child hates his grandfather at the end. So their students this story is based on the theme that we must be good neighbors, and we should not be careless and exploitative towards our neighbors. So dear students, here are some questions that have been asked in the beginning of this very lesson. For example, now have a look at this. Who are your role models? So dear students, here is given a circle, and you have to say who should be your role models. Do you think film stars should be your role models, teachers your parents to your models, your grandparents your role models? Okay. So now the what qualities would you like for a role model? यानी आप रोड जो आपका रोड मॉडल उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. यू हैव टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स सम टाइम इंशाल्लाह व्हेन यू विल गेट टू द स्कूल, और यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स एट होम. So now dear students, let's come to the lesson. For example, now we will start the reading. In the story, a young boy who loves and admires his grandfather and finds out about certain qualities of his grandfather that he does not like. Read the story to find out what they are. यानी ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो वो अपने दादा की यानी उसकी तारीफ़ करता है, लेकिन बाद में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो अपने ग्रैंडफादर के बारे में उससे पसंद नहीं है. तो चलो हम वो स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है. I must have been very young at that time. While I do not remember exactly how old I was. तो द राइटर कहता है I must have been very young at that. शायद मैं उन दिनों बहुत छोटा था. While I do not remember exactly how old I was, और मैं ये नहीं जानता हूँ कि मुझे भी पता नहीं है कि मेरी उम्र उस वक़्त क्या थी. I do remember that when people saw me with my grandfather, they would pat me on the head and give me cheek and pinch. तो यहाँ क्या फरमाते हैं कि I do remember, लेकिन मुझे याद है that when people saw me with my grandfather, जब लोग मुझे अपने दादाजी के साथ देखते थे, they would pat on my the head, वो मेरे सर यानी सर पे थपथपाते थे, and give me cheek pinch, और यानी और मेरे जबकि देते यानी वो चटके भर देते थे. चटकी बढ़ती देना जैसे कि हम किसी के गालों को अपने हाथ से खींचते हैं, तो इसी तरह लोग किसी जब कोई किसी को प्यारा लगता है तो वो उसकी गालों को खींचता है, ऐसे मानिए. तो उर्दू में इसे चटके भरना कहते हैं. थिंग्स दे डिड नॉट डू माय टू ग्रैंडफादर, यानी वो चीज़ जो मेरे ग्रैंडफादर से वो नहीं करते थे. द स्ट्रेंज थिंग्स वाज दैट आई नेवर यूज्ड टू गो आउट विद माय ग्रैंडफादर. Rather, it was my grandfather who would take me with him whenever he went,
except for his mornings when I would go to the mosque to learn the Quran. تو رائٹر کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے دادا جی کے ساتھ اصل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن دادا جی مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے، لیکن اس وقت میں اپنے دادا جی کے ساتھ نہیں جاتا تھا صبح، کیونکہ مجھے قرآن پڑھنے صبح جانا ہوتا تھا. The mosque, the river and the fields, these were the landmarks in our life. تو رائٹر کیا فرماتا ہے کہ چھوٹا بچہ فرماتا ہے کہ جو مسجد، دریا اور کھیت، یہ دو پرکشش جگہیں تھیں جہاں میں اپنے دادا جی کے ساتھ جاتا تھا. یعنی پرکشش یعنی اٹریکشنس، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں چیف اٹریکشنز، لینڈ مارکس ہم کہہ سکتے ہیں. پرکشش جگہیں تھیں جہاں میں اپنے دادا جی کے ساتھ جاتا تھا. کون کون سی تھی؟ مسجد تھی، دریا تھا اور فیلڈس تھے. ہو سکتا ہے یہ آپ کو کبھی آبجیکٹ ٹائپ کوشچن آ سکتا ہے. While most of the children of my age grumbled at having to go to the mosque to learn the Quran. اور میری عمر کی جو لڑکی وہ بڑبڑاتے تھے، گرمبل بڑبڑانا، وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے صبح مسجد جاتے ہیں. I used to love it. اور مجھے قرآن پڑھنا بھی پسند تھا. The reason was no doubt that I was quick at learning by heart. اصل میں بات یہ تھی کہ مجھے قرآن پڑھنا اس لیے پسند آتا تھا کیونکہ مجھے قرآن یاد ہو جاتا تھا اور میں اس میں بہت اچھا تھا. اینڈ the sheikh always asked me to stand up. اور جو میرا پیر تھا، جو مولوی صاحب تھے، جو شیخ تھے، وہ مجھے ہمیشہ کہتے رہے آپ کھڑے ہو جاؤ. اینڈ recite the chapter of the merciful whenever we had visitors. تو جب ہمارے اسکول پہ کچھ لوگ آتے تھے یا انسپیکشن کے لیے کچھ آتے تھے، یہاں دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ اسکول میں کیسا چلتا ہے، تو میرے جو استاد تھے وہ مجھے سبھی لڑکوں میں کھڑا کر دیتے تھے. ذرا بیٹا اٹھاؤ، وہ رحم کرنے والا چیپٹر، خدا رحم کرنے والا ہے، وہ والا چیپٹر آپ پڑھیے. تو میں پڑھتا تھا. Who would pat on my head and cheek just as the people did when they saw me with my grandfather. Who would pat on my head and cheek just as people did when they saw me with. تو وہ لوگ بھی میرے سر پہ تھپتھپاتے تھے یا میری گال کھینچتے تھے، اسی طرح جس طرح لوگ مجھے دیکھتے تھے. کس کے ساتھ دیکھتے تھے؟ میرے دادا جی کے ساتھ دیکھتے تھے. Yes, I used to love the mosque. ہاں، مجھے مسجد جانا پسند تھا. used to. And I love the river too. اور مجھے بھی دریا بھی پسند تھا. Directly we finished our Quran reading in the morning. تو اس طرح سے سیدھی طرح سے ہم صبح جب قرآن پڑھنا ختم کرتے تھے. I would throw down my wooden slate and dot off quick a gin to my mother, who really swallowed down my breakfast and ran off for a plunk in the river. تو میں اپنی ماں کے سامنے مشق، یعنی وہ ٹیبلٹ سے مشق بھی کہتے ہیں، وہ رکھتا تھا، اور جیسے جن کی طرح میں وہاں سے جن کی طرح، جن یہ جن ہے عربی لفظ ہے. جن ہوتا ہے دیو کا مت کوئی سپر نیچرل تھنگ جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں جن. تو میں اپنی ماں کے سامنے یہ سب چیزیں جلدی رکھ دیتا. اور جلدی میں صبح کا ناشتہ نکل جاتا تھا. اینڈ رن آف فار اے فلنگ ان دا ریور. اور اس طرح سے میں دریا میں غوطہ لگانے کے لیے جاتا تھا. When tired of swimming about, I would sit on the bank and gaze at the strip of water that wound away eastward and hid behind the thick wood of acacia trees. تو جب میں تیرنا فنش کر دیتا تھا، جب میں ختم کر دیتا تھا، تو میں دریا کے کس پہ بیٹھ جاتا تھا؟ بینک پہ بیٹھ جاتا، دریا کے اس کنارے پر بیٹھ جاتا. گیز ایٹ دا اسٹرپ آف واٹر. اور میں اس پانی کی طرف دیکھتا تھا. دیٹ ووڈ گو اوے ایسٹ ورڈ اینڈ فائنڈ اینڈ اے تھک ووڈ آف دا اکیشیا ٹریز. جو سیدھا جاتا تھا کس میں، جو سیدھا ایک ککر کے پیڑوں کے جنگل میں جاتا تھا، تو وہاں یہ دریا چھپ جاتا تھا. So thank you dear students.
صبح ہم پھر سے کریں کیونکہ پھر یہ اپلوڈ بھی نہیں ہوتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ رحمت صبح اس سے آگے بھی ہم پڑھیں گے.